الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیشن نمبر 11 کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں۔ آدھا گھنٹہ تاخیر کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر ہوئی ہے، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ آپ لوگوں کے کویسچنس کی طرف بڑھیں گے۔ ایک بات آپ لوگوں کو پھر سے یاد دہانی کروا دی جائے کہ آپ اپنے کویسچنس براہ راست فون کال کے ذریعے بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ جو بھی اپنے سوالات بھیجیں بذریعہ واٹس ایپ تو وہ تحریری صورت میں بھیجیں، کوئی آڈیو نہ بھیجیں، تاکہ ہم اس کو پڑھ کے جو ہے وہ یہاں بتا سکیں۔ اسی سے متعلق استقبال رمضان کے حوالے سے سوالات ہیں جو کافی زیادہ تعداد میں ہیں، انہی پر جو ہے وہ اس مرتبہ کا سیشن بیس کرے گا۔ تو ہم اپنے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ سالار خان کا سوال تھا سفیان صاحب کے لیے کہ پوچھتے ہیں کہ ایک مسئلہ جو کہ آج کل بہت عام ہے خاص طور پر رمضان المبارک میں، کہ تراویح عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھنا چاہیے بلکہ رات کے دوسرے حصے میں پڑھنا چاہیے، اور کوئی تو تراویح سے انکار بھی کرتے ہیں لوگ۔ تو اس معاملے میں وضاحت فرما دیں کہ رات کے کس پہر میں تراویح پڑھنا صحیح ہے اور اس کی اصل کیا ہے؟ بالکل اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع پہر میں بھی قیام اللیل کیا ہے جو رمضان کا کیا ہے، اور آخر پہر میں بھی کیا ہے، اور سنن کبریٰ بہقی میں اور مسند ابو یعلا میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ روایت موجود ہے کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے ابتدائی وقت میں یعنی کہ رات کے اول وقت میں امام کے ساتھ قیام اللیل کر لیا تو اس شخص کا قیام پوری رات کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو اگر عشاء کے بعد بھی، جیسے عام طور پہ رائج ہے ہمارے معاشرے میں، اگر نماز صلاۃ العشاء کے بعد بھی امام کے پیچھے کوئی شخص جو ہے وہ قیام اللیل کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ سو جاتا ہے، تو بفضل اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس شخص کا قیام پوری رات کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور انکار تو لوگ بہت ساری چیزوں کا کرتے ہیں، تو اگر کوئی شخص قیام اللیل یعنی کہ تراویح کا انکار کرتا ہے تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کے انکار کی۔ اگر دلیل صرف یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک پڑھی اور اس کے بعد آپ نے باہر آ کے نماز نہیں پڑھائی، تو اس سے کہیں یہ نہیں بتایا کہ یہ آپ نے نماز ختم کر دی، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ اس خوف سے میں تمہارے پاس نہیں آیا نماز پڑھانے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم پر فرض کر دی جائے۔ تو فرضیت یعنی واجبیت یعنی واجب ہونے سے بچانے کے لیے، اپنی امت کی آسانی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس رات آ کے نماز نہیں پڑھائی۔ لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیا کرتے تھے قیام اللیل کی۔ ٹھیک ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان میں قیام اللیل کیا تو گویا کہ اس شخص کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جو قیام اللیل کا انکار میرے خیال سے وہ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ با جماعت کے حوالے سے، جی تو اس کا بھی موجود ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستنابت میں صحیح سند کے ساتھ بالکل آپ باہر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ ٹکڑیوں کی شکل میں جو ہے وہ قیام اللیل کر رہے ہیں مسجد میں، تو وہ باجماعت ہی پڑھ رہے تھے، اور پوچھا آپ نے کہ کیا کر رہے ہیں، تو بتایا گیا آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو جتنا قرآن مجید یاد ہے اس کے پیچھے یہ اپنی اپنی ٹکڑیوں میں اس کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں۔ تو آپ فرمایا اسبتم،
یعنی تم نے ایک صحیح ٹھیک کام کیا. تو با جماعت قیام اللیل کا ثبوت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملتا ہے, اور ایک ہی امام کے پیچھے قیام اللیل کرنے کی سب سے واضح دلیل یہی ہے کہ یہ کام سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, جو آپ نے 3 دن تک قیام فرمایا. تو گویا کہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا, عمر رضی اللہ عنہ نے جو یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کو ایک قاری پہ جمع کر دیا جائے موطا امام مالک میں جو ہے صحیح سند کے ساتھ, تو یہ سب سے عین سنت کے قریب ہے, قریب ترین سنت کے قریب ہے, کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے خود امامت کی اور لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. تو آپ اس کے علاوہ پھر بھی کوئی اگر نہیں پڑھنا چاہتا تو کوئی بھی شخص نہ اس کو فرض کہتا ہے, نہ کوئی آپ پہ لازم کرتا ہے, نہ آپ پہ کوئی جبری طور پہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ آئیں. نہیں پڑھنی آپ نہ پڑھیں, آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں, گھر میں بھی نہ پڑھیں, وہ آپ کا مسئلہ ہے, کیونکہ فرض تو نہیں ہے یہ. اچھا, قیام اللیل کے بارے میں ہی بات چل رہی ہے تو تعداد رکعت پر بھی بات ہو جائے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 بڑے جو ہیں وہ اس میں مسالک کے اختلاف پائے جاتے ہیں. کچھ جو ہیں وہ 20 رکعتوں کے قائل ہیں, اور ایک طبقہ جو ہے وہ 8 رکعت یا 11 رکعت کا قائل ہے. تو اس میں صحیح بات کس کی ہے؟ 20 رکعت والی جتنی روایات ہیں وہ ضعیف ہیں. اس کے متعلق تحقیق صلاۃ اشتیاق صاحب کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے تمام تر روایات کا جو ہے وہ پیچھا کیا ہے, اس کا تنقیدی جائزہ لیا ہے, اور اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ جتنی 20 رکعت والی روایات ہیں وہ سب ضعیف ہے. جو صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز اپنے گھر میں قیام کیا ہے, تو وہ بالکل واضح بڑی مشہور حدیث ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعت 11 سے زیادہ نہیں ہوئی سنت. یعنی کہ حضرت عائشہ نے بتایا کہ 11 رکعت سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں بھی اور علاوہ رمضان بھی نماز قیام اللیل کی نہیں کی ہے. موطا امام مالک میں جہاں یہ روایت موجود ہے 20 رکعت والی جو ضعیف ہے, اسی کے اوپر یہ روایت موجود ہے کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی تھی کہ وہ نماز پڑھائیں گے تمام لوگوں کو ایک قاری میں جب جمع کیا تھا, تو وہاں یہ بتایا بھی تھا کہ انہوں نے 11 رکعت نماز جو ہے وہ ان کو بتائی کہ یہ پڑھی جائیں گی. تو اس سے واضح اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اور اگر روایات پڑھی جانے اور ضعیف ہی لینی ہے تو پھر تو 20 کیا پھر 37-36 رکعت بھی میں آپ کو بتاتا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح جی 36 رکعت تک بھی ہیں جی. تو وہ لیکن ضعیف روایات ہیں. ایک تو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح مل گئی حضرت عائشہ کے قول کے مطابق کہ 11 رکعت سے زیادہ پڑھتے ہی نہیں تھے اب رمضان. تہجد اور قیام اللیل اور یہ تراویح کی رکعت سب یہ نمازی کی چیز ایک ہی چیز کا نام ہے. تہجد یعنی کہ وہ رات کو اٹھ کے پڑھی جائے, قیام اللیل رات کی نماز. تراویح کہتے ہیں اصل میں ترویحہ کی جمائیں گے. ترویحہ کہتے ہیں 4 رکعت کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آرام کیا فرمایا کرتے تھے, تو اس کو ترویحہ کہتے ہیں. اس کی جمع جو ہے وہ تراویح ہو جاتی ہے پھر. تو اس وجہ سے وہ ہماری اس میں زبان میں حرف عام میں اس کو تراویح کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ متفرق سوالات بھی ہیں رمضان کے متعلق بھی, اس کے علاوہ بھی, تو ترتیب سے ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں. ایک سوال تھا کہ رؤیت ہلال سے متعلق ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے, وقاص خان صاحب مردان سے, کہ پوچھتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ کیا پورے ملک کے لیے ایک ہی رؤیت غیر شرعی نہیں؟ پورے ملک کے لیے ایک ہی رؤیت؟ ہاں, تو پورے ملک کے لیے ایک رؤیت جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. ثابت نہیں ہے. اگر پورے ملک کے لیے ایک رؤیت لی جائے تو اس میں کیا معاملہ ہے پھر؟ مطلب اگر یہ شرعن صحیح نہیں ہے تو پھر اس بارے میں تھوڑی وضاحت کریں. دیکھیے شرعن اگر آپ سب سے پہلے تو میں آپ کو ٹیکنیکلی سے مراد یہ ہے کہ اس حوالے سے عقلی دلیل دے دیتا ہوں. عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ کا اسلام آباد میں چاند دکھائی دیتا ہے تو کوئی شخص اس کی خبر کیسے دے گا کراچی والوں کو؟ بذریعہ فون دے گا یا بذریعہ فون دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آج کی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے وہ یہ کام کرے گا. اگر یہ فون نہ ہوتا نہیں پتہ چل پاتا تو ممکن تھا کہ پتہ چل جائے. ممکن نہیں تھا.
اگر وہ شخص بتانے کے لیے نکلتا تو وہ یہاں پہ کتنے دن پہنچتا؟ بالکل ایک دن کا ایک رات کا سفر. ایک دن کا سفر تو آپ کا ٹرین سے بھائی. جی جی اگر 24 گھنٹے کا سفر تو ٹرین سے ہے. تو اگر آپ کے پاس یعنی کہ جب آپ کے فون نہیں رہا ٹرین بھی نہیں ہوگی بھی نہیں تھی تو گھوڑے یا اونٹ پر اگر سفر تو وہ کوئی 4-5 دن پہنچے گا یا زیادہ ہی لگ جائیں گے. بالکل ایسے. تو آپ عقلی طور پہ اس بات کو تسلیم کر لیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو شہادت دی جاتی تھی 2 عادل گواہ چاہیے شہادت کے لیے تو وہ جو ہیں وہ قرب و جوار سے ہی آ سکتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ میں ابھی آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ وہ کتنا ہو سکتا ہے. اچھا اب کوئی کہے گا کہ آپ ابھی قرب و جوار کی بھی فون سے ہی لیتے ہیں شہادت تو میں یہ الزامی جواب میں کہنا چاہ رہا ہوں کراس میں کہ اگر آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ بھائی اسلام آباد میں دیکھا ہے تو فون کے ذریعے معلوم ہو جائے تو پھر سعودیہ سے کیوں لینے میں مسئلہ ہے آپ کو؟ صحیح ہے. اور اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ہیں بھی جو اس پہ بحث بھی کرتے ہیں اور باقاعدہ مناتے ہیں. بالکل ایسے ہی دنیا بھر کی روایت وہ ایک ہی کہتے ہیں ایک ہی مانتے ہیں. تو اگر آپ پورے ملک کی روایت کو ایک کرنے پر جا رہے ہیں تو پھر آپ کو پوری دنیا کی روایت ایک کرنے میں کیا اعتراض ہے؟ سفیان صاحب میں آپ کی بات تھوڑی کاٹنا چاہوں گا. ایک اسکالر ہیں جو لائیو ہمارے ساتھ ہیں پھر ہم اس کے بعد اپنی بات کو جاری رکھیں گے. جی ان کی کال لے لیتے ہیں. اسپیکر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ میرے 1-2 کویسچن ہیں تو ان کا مجھے جواب چاہیے. جی جی محترم فرمائیے. اپنا نام بتائیے پہلے. آپ محمد ظفر. کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ سوال پیش کیجیے اپنا. ڈائریکٹ کال ہے نیٹ پر ہے وہ. ان کو فون کر لیجیے نا. چلیں آپ سوال بتائیے اپنا. جی 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 آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. آپ بتائیں سوال بتائیں. سر یہ میرا سوال ہے کہ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بخاری میں اس کا نمبر ہے 7084 دعات علی ابواب جہنم. جی 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 اور اس پوچھنا ہے کہ اس حدیث میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ بتایا ہے کہ علماء سو جو ہو قرب قیامت وہ ان کی تعریف بتائی ہے کہ وہ کیسے ہوں گے, ان سے بچنا کیسے آپ نے, اور دوسرا یہ بتایا کہ فرضاً جماعت المسلمین کہ جماعت المسلمین کی ڈیفینیشن بتائی آپ نے. جی جی تو جماعت المسلمین سے کیا مراد ہے کہ جماعت سے کیا مراد ہے. تو اور تیسرا اس میں آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ فاتزل تلک الفرق, صحابہ کو آپ نے حکم دیا ہے کہ کسی علاقے میں آپ کا امیر نہ رہے, آپ کا حکمران نہ رہے, تو پھر اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہر طرح کی جماعت, وہاں آپ کو جماعتیں ملیں گی, وہاں آپ کو تنظیمیں ملیں گی. جی جی یعنی کہ پہلے حکمران تھا بعد میں نہیں ہے. تو جیسے کہ آج سے 300 سال پہلے یہ ہندوستان مسلم اسٹیٹ تھی. جی جی تو اب وہاں پہ مسلم حکمران نہیں ہے. ٹھیک 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 ہے نا. تو 300 سال پہلے وہ مسلمانوں کی اسٹیٹ تھی, تو اب وہاں پہ حکمران نہیں ہے. تو وہاں پہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ ایسی جگہ پر آپ کو جماعتیں ملیں گی, تنظیمیں ملیں گی, فرقے ملیں گے. تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہر طرح کی جماعتوں سے الگ تھلگ رہنا ہے, عام شہری بن کر زندگی گزارنی ہے. آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں, جواب خود بتائیں, مطلب سوال اپنا آپ ایک مکمل بتا دیجیے. جی جی یہی میرا سوال ہے. جی جی تو آیا آپ اس کی کیا تشریح کریں گے اور اس کی جو ہے اس کی کیا تفسیر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کی ہے. صحیح. آپ کو دوسرا سر میرا یہ جی اور دوسرا میرا یہ کویسچن ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث آپ کا ایک قول ہے یا حدیث کہہ لیں, یہ سنن دارمی میں ہے سر. جی جی بتائیے کیا ہے وہ, جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ لا اسلام الا بالجماعت. جی جی ٹھیک. لا جماعت الا بالامام, لا امام الا بالسموتات. جی جی اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا حکم دے رہے ہیں اور یہ کس کے متعلق ہے؟ ٹھیک ہے, ان دونوں باتوں کی وضاحت آپ کو چاہیے, ان کی تشریح آپ کو پیش کر دیتے ہیں انشاءاللہ. آپ جواب سنیے گا. یہ ان دونوں کی چاہیے. اور تیسرا سر ایک چھوٹا سا اس کے ساتھ ایک یہ کویسچن ہے
کہ صحابہ نے جی جی یہ تیسرا کوشچن لاسٹ ہے نا یہ، کیونکہ اور لوگوں کو بھی ٹائم دینا ہے. سر یہ تھوڑا چھوٹا سا کوشچن جی بتائیے، جلدی سے بتا دیجیے. صحابہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کہ 72 فرقے جو ہیں وہ تو 72 فرقے تو جہنم میں جائیں گے. جی جی. تو جو 73واں فرقہ ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی نے اس کا جواب دیا ہے کہ 73واں فرقہ جو ہے وہ ام الجماع ہے. ٹھیک ہے. ام الجماع. تو اس میں اس کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کی ہے. جماعت ان کو بٹھا دینا سیشن میں، کہ جماعت سے کیا مراد ہے. عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہیں، وہ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ جماعت سے مراد ہے موافقت الحق. ٹھیک ہے سر، آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیں آگے چلیں، آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. ظفر صاحب آپ کو جواب دیتے اس میں حق جو ہے، اور اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ حق پہ کس پر اترا ہے. حق اترا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تعریف کی ہے. یہ میرا سوال ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ان تینوں کے انشاءاللہ تعالیٰ جوابات دیتے ہیں، آپ سنیے گا. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے کس طرح ملیں گے اس کے جواب؟ آپ کو لائیو سن رہے ہیں نا آپ سیشن میں، آپ کو جوابات دے رہے ہیں تھوڑی دیر میں. اچھا، میں آن رکھوں؟ نہیں آپ یہ سیشن دیکھ لیں. سیشن دیکھ لیں آپ لائیو. اچھا ٹھیک، میں لائیو تو نہیں دیکھ رہا. میں آپ کو لنک سینڈ کر دیتا ہوں. 3 سوالات ہیں سفیان صاحب، آپ نے سنے ہیں تو ان کے آپ ایک کے بعد ایک ترتیب سے جواب دے دیجیے. میں تو بھول ہی گیا کیا سوال تھے. انہوں نے پہلا سوال جو ہے وہ جو کیا ہے جی جماعت المسلمین کے حوالے سے، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے 7084، دعات علی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا. تو اس سے مراد وہ پوچھ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے کہ جب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جب ایسا دور ہوگا جو کہ شر کا دور ہوگا تو وہ کون ہیں، کیا ہیں وہ لوگ، تو آپ نے فرما دیا کہ مطلب صرف ہم لنا سے پتہ چل گیا نا، ہم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہم میں سے ہوں گے. مطلب ہم میں سے مراد یہ کہ قوم کے ہوں گے، زبان ہماری بولتے ہوں گے، حلیہ ہمارا جیسا ہوگا، تو یہ وہ لوگ ہیں. تو اس سے متعلق وہ پوچھ رہے تھے. تو اس کی کوئی واضح آپ کہیں کہ وہ کون لوگ ہیں، کیا ہیں، کیسے ہیں، تو اشارتاً بات یہی ہے کہ ہم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا، کہ وہ ہمارے حلیے جیسے ہوں گے، ہماری شکلوں جیسے ہوں گے، اور ہماری زبان میں بات کرتے ہوں گے. اور دوسری بات جو ہے وہ 73 فرقوں میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا اس کے بعد وہی الجماعت، کہ وہ جو 73 ہے وہ الجماعت ہوگی. تو جو الجماعت ہوگی وہ فرقوں سے علیحدہ ہو گئی، کیونکہ آپ نے فرمایا سنتان و سبعون فی النار، وہ جو 72 ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو ایک ہے وہ جنت میں جائے گا، اور وہ الجماعت ہوگی. یہی تھی، اس کے علاوہ تو اور تو کوئی بات نہیں تھی. بس یہ وہ اپنی وضاحت کے بعد بھی ہم سے ہماری ایک طرح. ہاں تو ہم جی وہ ان کی وضاحت سے ہم تقریباً متفق ہی ہیں. ٹھیک، آپ کی نے جو وضاحت کی اس سے اتفاق رکھتے ہیں. تو بعد میں آپ سے رویت کی کر رہا تھا، تو رویت کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی، جب آپ اسلام آباد کی رویت کراچی کے لیے ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پوری دنیا سے رویت دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پھر آپ نے جو گواہی لینی ہے وہ فون کے ذریعے ہی لینی ہے. تو فون کے ذریعے سے تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے گواہی دے سکتے ہیں، چاہے وہ مشرق ہو چاہے وہ مغرب ہو. تو یہ چیز درست اس حساب سے نہیں ہے، کیونکہ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحیح مسلم میں وہ صحابی آئے تھے، تابعی آئے تھے بلکہ شام سے، اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے چاند کب دیکھا تھا، تو شام میں. تو انہوں نے بتایا کہ جمعے کے روز جو ہے وہ جمعے کی رات ہم چاند دیکھ چکے تھے. تو ابن عباس نے بتایا کہ ہم نے تو ہفتے کی رات چاند کو دیکھا ہے، اور ہم نے اس کے بعد جو ہے وہ روزہ شروع کیا ہے. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے لیے کیا ان کی رویت جو ہے وہ کافی نہیں ہے، جو شام کی ہے، جو معاویہ رضی اللہ عنہ وہاں کے امیر ہیں اور انہوں نے کی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں ہے ہمیں. اور یہ صرف ان کی اپنی بات نہیں ہے، اس کے بعد انہوں نے وضاحت کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے.
یعنی کہ معلوم ہوا کہ شام کی رویت جو ہے وہ مدینہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایکسیپٹ نہیں کی صحیح ہے. اور اس کو بتا بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. کیونکہ آپ اگر اس پہ جائیں گے تو دنیا میں کہیں نہ کہیں 29 کا چاند ہوگا. بالکل. مشرق میں نہیں ہوگا تو مغرب میں ہوگا, مغرب میں نہیں ہوگا تو مشرق میں ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ وہ کسی جگہ پہ چاند 29 کا دکھاتا ہے اور کسی جگہ پہ چاند 30 کا دکھاتا ہے. باقی فلکیاتی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کے, یہ مطلب یہ کوئی فضول سی چیز نہیں ہے کہ جو چاند کی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تو اس پہ بہت ٹیکنیکل چیزیں ہیں. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین, کہ وہی وہ ذات ہے کہ جس سے سورج کو جو ہے وہ روشن چمکدار بنایا ہے اور چاند کو نور بنایا ہے. اور کیوں کیا ہے یہ؟ اس کی منازل, اور اس کی پھر منازل مقرر کی ہیں لتعلموا عدد السنین, تاکہ تم سالوں کی گنتی کے حساب لگا سکو. مطلب گنتی جو ہے وہ سالانہ قمری اعتبار سے, قمری ہے اس وقت شمسی تھا بھی نہیں, تو جو وہ چاند کی منازل کے اعتبار سے طے کی جائیں گی. قرآن مجید میں ہے یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج, کہ اے نبی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں نئے چاند کے متعلق کہ یہ کیوں ہے, یعنی چاند گھٹتا اور بڑھتا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہے کیوں, اس لیے کہ تمہارے اس سے اوقات مقرر ہوں لوگوں کے لیے اور حج کا تم مہینہ جو ہے وہ پا سکو. یعنی کہ چاند کا ہونا 29 کا, چاند کا ہونا 30 کا, یہ اللہ کی مرضی کی وجہ سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہم اندازے سے یا اپنے حساب سے جو ہے وہ اس کو ایک مطلب دیکھنا ہی لازم ہے. بالکل لازم ہے. یہ تو مطلب صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, چاند دیکھ کے روزہ رکھو, چاند دیکھ کے روزے کو ختم کرو. بادل اگر ہوں اور چاند نظر نہ آئے, فَإِن غُمَّ عَلَيْكُمْ فَإِن غُمَّ عَلَيْكُمْ بِهَا وَإِن غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا 30. 2-3 روایتیں اسی طرح کی ہیں کہ اگر تم پہ بادل چھا جائیں تو ایسی صورت میں تم نے 30 دن پورے کر لینے ہیں. بادل نہ بھی ہوں اور پھر بھی چاند نظر نہ آئے تب بھی 30 دن پورے کرنے ہیں آپ نے. افق پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاند نہیں دکھانا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو چاند نہیں دکھانا. کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اگر چاند ابر تمہارے علاقے میں ہے تو تم کہیں اور سے اس کی رویت لے لو, نہیں فرمایا. ایسا نہیں ہے. اگر تمہارے علاقے میں ابر ہے اور قرب و جوار سے کہیں سے تمہیں شہادت موصول نہیں ہو رہی ہے تو پھر تم نے 30 دن پورے کر لینے. صحیح مسلم میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ امدہ لرؤیتہ, اللہ تعالیٰ نے اس کی رویت کو تاخیر اللہ نے کی ہے. اس کی رویت ممکن ہے کہ یہ کہیں موجود ہو لیکن تمہیں نہیں دکھایا دیا گیا, تو اب جو تمہارا چاند ہوا ہے تم اس کو اسی دن کا چاند سمجھنا. صحیح. ممکن ہے کہ وہ 29 کا ہو لیکن جب تمہیں نہیں دکھایا گیا ہے تو اب اس کے اعتبار سے تم نے یہ چاند کے چھوٹے بڑے ہونے سے یا دیکھنے سے تم نے یہ اندازے نہیں لگانے کہ بھائی یہ تو 29 کا تھا اور ہم نے جو ہے وہ 30 کا کر لیا. ہم دیکھتے ہیں نا کہ سائنٹیفکلی وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں تاریخ پر فلاں وقت پہ چاند پیدا ہو جائے گا, تو مطلب چاند کی برتھ کے بارے میں تو بتا دیا جاتا ہے, لیکن اگر وہ اس کے باوجود بھی نظر نہیں آیا تو ہمیں یقیناً اس کو جو ہے وہ اس کی رویت نہیں ماننی. چاند کے جی آپ کو دیکھ کے اس پہ 29 پر ہو ہی جاتی ہے چاند کی. دیکھیں وہ بھی ایک, اگر اس پہ آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو اس کی بھی ایک پوری جو نا وہ فزکس ہے, اور وہ کافی چاند کے یہ آپ اس کو یہ ایک بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جو شمسی سال ہوتا ہے وہ 365 دنوں کا ہوتا ہے, ایسے ہی ہے. قمری سال سے کم ہوتا ہے. کم ہوتا ہے جی صحیح. قمری سال سے کم ہوتا ہے. شمسی سالوں کی دن 31 کے بھی ہوتے ہیں, 31 کے بھی ہوتا ہے, 28 کا بھی ہوتا ہے, اور 30 کا بھی ہوتا ہے. ایک ایوریج لگائے تو وہ 30 دن 30 راتیں بنتے ہیں, 30.5 دن اور راتوں ملا کے ایوریج. کمر کا لگائے تو وہ 29.5 بنتا ہے, ایگزیکٹ 29.5 بنتا ہے. صحیح جی, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کبھی 29 کا ہوگا کبھی وہ 30 کا ہوگا. اگر وہ ایسا نہیں ہوگا تو جس ریڈار پہ وہ گھوم رہا ہے اور جس حساب سے وہ چل رہا ہے, جب سے یہ دنیا بنی ہے, یہ اللہ کا ایک نظام بھی ہے, وہ ایک سیکنڈ بھی آپ کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ چاند اپنے وقت سے ہٹ کر آئے. ایک سیکنڈ کے اعتبار سے نہیں ہوتا. آپ کا جو آپ کی جیسے راتیں بڑی ہوتی ہیں جب آپ کا سورج جو ہے وہ
جلدی غروب ہو جاتا ہے. آپ کے راتیں چھوٹی ہوتی ہیں تو آپ کا سورج جو ہے وہ دیر سے غروب ہوتا ہے. چاند کا اپنا ایک وقت ہے, اس کی اپنی منازل ہے, وہ اسی حساب سے رہتا ہے. وہ اگر اس کے ایک سیکنڈ میں بھی فرق آ جائے گا تو وہ پورا نظام جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے گا. جی نہیں, راتیں طویل ہوتی ہیں تو اس کا مطلب چاند جلدی آ جاتا ہے نا. نہیں آتا نا, یہ تو آپ نے کبھی دیکھا ہے آپ نے اس طرح سے؟ چاند کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. چاند کا تعلق تو یہ ہے ہی نہیں نا کہ وہ رات سے آتا ہے یا دن سے آتا ہے. سورج کے غروب وہ تو جی اس کا تعلق سورج کی غروب ہونے سے, چاند کے پیدائش سے یا چاند کے آنے سے تعلق ہی نہیں نا. آپ یہ جو کوئی بھی گول چیز ہوتی ہے تو وہ 360 ڈگری پہ گھومتی ہے. صحیح ہے. 360 ڈگری کے حساب سے گھومتی ہے. تو آپ کا یہ جو زمین جب اس گردش کرتی ہے تو وہ سورج کے اعتبار سے کرتی ہے. چاند کی تو اپنی ایک پیدائش ہوتی ہے پوری, وہ جو گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے, اس کی پہ 14ویں 15ویں کے بعد اس کے دن اس میں کمی آنا شروع ہوتی ہے. تو یہ ایک پوری اگر آپ کی اس کی اس میں بھی جائیں گے نا ڈیٹیل میں اس کی فزکس میں, تو آپ کو تب بھی یہ ماننا پڑے گا کہ اس نے 29 کا بھی ہونا ہے, اس کا 30 کا بھی ہونا ہے. اگر آپ اسی پہ بدل رہے نہیں کہ ہم نے تو کسی بھی طریقے سے نکال کے لے کے آنا ہی ہے, تو جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے وہ جو ہے نا وہ کسی طور پہ اس کو قبول نہیں کرے گی. اچھا یہ بتائیں, ایک آدمی کی گواہی پر روزہ رکھنا درست ہے؟ مطلب چاند کی دکھنے کی گواہی اگر مسلم گواہی ایک شخص دے, اگر کوئی عادل مسلم ہے تو اس گواہی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا عورت کی گواہی وہ عادی ہے, عادی گواہی ہے. آدھی گواہی یعنی کہ 2 عورتیں اگر گواہی جی دیں تو جی قبول کی جائے گی. جی جی. ٹھیک ہے. نابالغ بچے کی گواہی معتبر ہے یا نہیں؟ معتبر نہیں ہے. معتبر نہیں ہے. ایک اور لائف کالر ہیں اسامہ صاحب. یہ ان کا کوشچن ہے, پھر اس کے بعد ہم ان کا جواب تو ہم نے دے دیا نا. جی جی ان کا لے لیے. اسامہ رشاد صاحب ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسامہ صاحب اپنا سوال بتائیے. جی سر, میرا سوال یہ ہے کہ جو ہے نا پچھلے سیشن میں جی جی سفیان صاحب نے کہا تھا کہ کسی کو اگر ڈونیٹ کیا جائے نا کوئی بھی حصہ, جیسے کڈنی ہو گیا, لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے, جی جی تو وہ قرآن حدیث میں صحیح نہیں ملتا تو وہ صحیح ہے, مطلب دینا چاہیے. تو میرا سوال اس پہ یہ ہے کہ جو ہے کیونکہ قیامت میں تو ایک بندہ ہے, اس کے جو بھی عضو ہیں وہ اس کی گواہی دیں گے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم کسی کو ڈونیٹ کرتے ہیں تو وہ پہلے ہمارا عضو تھا, پھر اگلے بندے کا عضو ہے, تو وہ پھر کس کی گواہی دے گا؟ صحیح ہے صحیح ہے. ٹھیک بہت ہے. انٹرسٹنگ سوال کیا ویسے آپ نے, آپ کو انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. اسامہ صاحب ماشاء اللہ بہت انٹرسٹیڈ آدمی ہے وہ ماشاء اللہ. جی جی فرمائیں. صحیح مسلم میں جو ہے نا ایک روایت ہے, جی جی اس میں مطلب مختصراً یہ ہے کہ جو ہے نا ایک بندہ تھا, وہ اس نے اپنی تکلیف کی وجہ سے نا کوئی ہاتھ وغیرہ کاٹ دیا تھا اور خون بہنے کی وجہ سے جو ہے وہ فوت ہو گیا. جی جی بالکل. تو اس شخص کو خواب میں دیکھا گیا کہ وہ بالکل ٹھیک تھا, لیکن اس کا جو ہاتھ ہے نا وہ ڈھانپا ہوا تھا. تو کسی شخص نے پوچھا کہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ اپنے نبی کی طرف سے مجھے ہجرت کے سبب مجھے بخش دیا گیا. انہوں نے پوچھا میں دونوں تمہارے ہاتھ ڈھانپے ہوئے کیوں دیکھ رہا ہوں؟ تو اس نے کہا مجھ سے کہا گیا اپنا جو کچھ تم نے خود ہی خراب کیا ہے تو ہم اسے درست نہیں کریں گے. آپ جو بتا رہے ہیں یہ تو ایک جنگ کے متعلق تو یہ بات یاد آ رہی ہے کہ ایک جنگ دوران جنگ اس بندے نے خودکشی کر لی تھی. لیکن یہ جو دوسری بات آپ نے بتائی ہے یہ اس کا حوالہ کیا بتایا آپ نے؟ یہ صحیح مسلم میں روایت ہے. باقی اس سوال کا آپ جواب دیں کہ جو بندہ اگر دوسرے کو ڈونیٹ کرتا ہے جی آپ کو دیتے ہیں وہ دے رہے. صحیح مسلم میں ایسی کوئی روایت نہیں جو یہ بتا رہے ہیں. اچھا دوسرا جو آپ نے بتایا وہ صحیح مسلم کے اندر تو اچھا جو یہ کہہ رہے ہیں نا وہ ڈونیشن کے حوالے سے, تو اس میں یہ بتا دیا گیا ہے نا کہ کون سے آدھا گواہی دیں گے. اس میں بتایا گیا نا الیوم نختم علی افواہہم, سورہ یاسین کی جو آیت ہے کہ آج ہم تمہارے منہ پر اب مہر لگا دیں گے, اور پھر جو ہے وہ جو تمہارے ہاتھ پاؤں اور جو تمہارے کان سماعتیں اور بصارتیں یہ تمہاری گواہی دیں گے. تو لیور تھوڑی گواہی دے گا آپ کا کسی جگہ پہ آ کے لیور یا کڈنی. تو یہ ٹرانسپلانٹیشن تو انہی چیزوں کی ہوتی ہے نا, لیور کی ہوتی ہے, کڈنی کی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ. نہیں ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی میری آنکھیں میرے مرنے کے بعد کسی کو دے دینا. آنکھوں کی تو ٹرانسپلانٹیشن ابھی تک ہوئی نہیں ہے. تاریخی صاحب نے کہا تھا کہ میرے ہاں لیکن وہ تو اس کی ٹرانسپلانٹیشن ہوتی ہے, اس کی تو نہیں ہوتی ہے, آنکھوں کی تو ہوتی ہے. ایسا ہے کہ اچھا پھر دوسری اہم بات اس میں یہی ہے کہ
اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, جی جی وہ اس کی آنکھیں اس کو واپس دے دے گا صحیح. اور اس کی آنکھیں اس کو واپس دے دے گا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان آنکھوں سے اگر کسی دوسرے نے گناہ کیا ہے تو وہ جن انصافی ہو جائے گا. ہاں وہ تو اللہ تعالیٰ کے انصاف کو کیا کہتے ہیں چیلنج کرنے کے مترادف ہے. تو جس کی جو آنکھ, جب آپ اس سے اندازہ کریں نا, جب پورا انسان ہی مٹی ہو جائے گا, اس کے پورے آدھا ہی ختم ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ اس کو اثر نو دوبارہ سے اس کو پوری اس کی تخلیق کے ساتھ اس کی شکل کے ساتھ پیدا کرے گا نا, بالکل. تو اس وقت اس کے سارے آدھا آ جائیں گے. تو جب اس کی آنکھیں ویسی بھی ضائع ہو جانی ہے وہاں پہ مٹی کے اندر, تو وہ آنکھیں دوبارہ اللہ نے بنانی ہے نا اس کی, تو وہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر کسی کی آنکھیں یا کسی کے کان یا کسی کا کڈنی یا لیور کہیں گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس دے دے, وہی ویسا کا ویسا. اور اگر وہ کسی اور نے یوز کر کے اس کا غلط استعمال کیا ہے تو وہ اس کا جواب دہ وہی ہوگا جس سے اس کا استعمال کیا. ٹھیک ہے. اچھا, رویت کے متعلق ہماری بات چل رہی تھی, تو کچھ ہیں اس حوالے سے سوالات, ان پر ہم جلدی جلدی گفتگو کر لیتے ہیں. جلدی کر لیجیے بس. کیا مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا جو فیصلہ ہے جو سرکاری سطح پر ہوتا ہے اس کو ماننا جائز ہے, یا پھر ہم جو ہے وہ کون سی مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستان کی جو ہے, پاکستان کی ہے, وہ تو ظاہر سی بات ہے, وہ تو کیا میں اس میں کہوں, ہم تو مانتے ہی نہیں. ہم تو آپ کو پتہ ہی ہے ہم نے کتنی بار جو ہے وہ اس پہ علیحدگی کی ہے, اور کبھی اس کے ساتھ ہم نے نہیں دیا ہے, کیونکہ وہ اس میں ہمارا تو اس میں کیا کہتے ہیں اسٹانس ہی الگ ہے نا. بالکل بالکل صحیح ہے. اچھا, کہتے ہیں کہ کیا جدید فلکیاتی حسابات جو ہیں, جو ایسٹرونومی کے جو نئے مطلب جو ٹیکنالوجی کے کو استعمال کرتے ہوئے جو ہم اندازے لگا رہے ہوتے ہیں یا خبریں لے رہے ہوتے ہیں, تو کیا ان پر اعتماد کرنا شرعاً جائز ہے؟ کس چیز کے بارے سے؟ جو بھی نئے جو بھی مطلب فلکیات کے معاملات کے جو ہمیں پہلے سے پتہ چل جاتی ہیں چیزیں, کچھ بھی نہیں پتا چلتا آپ کو کیا؟ بارش کا بتا دینا, وہ بھی پاکستان میں لوگ غلطی بتاتے ہیں. چاند کے حوالے سے بھی پتہ چل جاتا ہے. چاند کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ کوئی واضح چیز اس پہ بھی موجود نہیں ہے. صحیح. اور چاند کے حوالے سے جب ہمیں حدیث یہ ملتی کہ سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, آپ نے دیکھ کے جو ہے نا وہ اس کی رؤیت کرنی ہے, دیکھنی ہے. جب چاند پیدا ہوتا ہے نا وہ 6 ڈگری پہ ہوتا ہے, اور کسی انسانی آنکھ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکے. وہ 12 گھنٹے کی پیدائش ہوتی ہے اس کی, اس وقت ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ آپ اپنی آنکھ سے اسے دیکھ سکیں. تو یہ جو ہم دوربین سے بھی نہیں دیکھ سکتا, اس سے بھی نہیں دیکھ سکتا. جی مطلب جب اس کو استعمال کر کے دیکھا جاتا ہے, جو نارملی ہم دیکھتے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے, تو ان چیزوں کا استعمال کر کے دیکھنا صحیح ہے یا پھر انسانی آنکھ سے ہی دیکھنا ہے؟ ویسے تو انسانی آنکھ سے ہی دیکھنے کا وہ ہے, جو حدیث میں تو یہی ملتا ہے کہ آپ نے دیکھ کے چاند رو رکھنا ہے. لیکن جو چاند دوربین سے دکھتا ہے نا وہ آپ کو آنکھوں سے بھی دکھ سکتا ہے. صحیح ہے. اس کے حوالے سے میں ایک چیز اور کہہ رہا تھا, چاند کے جب آپ ایک کر رہے ہیں تو روزے افطار کو ایک نہیں کر رہے یہ لوگ. جب پورے ملک میں چاند ایک کر رہے ہیں تو روزہ افطار کا وقت ایک کیوں نہیں کر دیتے؟ بالکل ایسا بھی, یہ بات بھی صحیح ہے. سب کی نماز فجر بھی ایک ہی کرتے ہیں, سب کی جو ہے وہ الگ الگ نماز فجر بھی ایک کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ سحر و افطار کے بھی آپ کرتے ہیں ایک. تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی قوانین کے, اللہ تعالیٰ کی مطلب نظام کی ہے نا, اس سے ٹکر نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی شخص اکیلا چاند دیکھ لے اور حکومت نہ مانے, یعنی کہ جو بھی قیادت ہے وہ اس کو تسلیم نہ کرے, تو پھر اس پر کیا حکم ہے؟ کیوں نہیں کرے گی؟ سوال یہ ہے کہ قیادت کیوں نہیں کرے گی؟ ان کے جمہور کے مطابق اگر کوئی ایسی رویتیں مل رہی ہوں, شہادتیں مل رہی ہوں, دیکھیں یہ وہ فتویٰ مجھ سے لینے کی کوشش کرنے کی جو ہوا ہی نہیں ہے نا. جو ہوا اس کو جب دیکھا جائے گا. بات یہ کہ کسی بھی حکومت کے لیے کسی شخص کی گواہی ماننے میں کیا مدعا گا, سوائے اس کے کہ وہ معتبر نہیں ہوگا. ایک آدمی جھوٹا ہے, یا ایک آدمی فاسق ہے, یا ایک آدمی کے متعلق پتہ ہے کہ یہ جھوٹ, اس کی بات جو ہے وہ قابل بھروسہ نہیں ہے, تو اسی صورت میں لے لیں گے. ورنہ کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس کی شہادت قبول نہ کرے. اب ایک جھوٹا آدمی اگر یہ کہے کہ بھائی میری قبول نہیں کی جائے تو واقعی نہیں کی جائے گی. بھائی معتبر روایت, آپ نے معتبر شاہد کی شہادت کو لینا ہے نا. تو اگر وہ یہ تو مطلب فضول کی بات ہے کہ وہ کوئی حکومت قبول نہیں کر رہی یا قیادت قبول نہیں کر رہی, وہ تو کرے گی. اگر آپ معتبر ہوں گے تو وہ کرے گی. لیکن آدمی کو بتاؤ بھائی یہ جھوٹ بول سکتے ہیں تو پھر تو نہیں ہو سکتا نا, کیونکہ ایک بڑا معاملہ ہے. اچھا, اگر کسی نے غلطی سے ایک دن پہلے روزہ رکھ لیا ہو, کیسے غلطی ہو گئی تو ہے؟ پھر وہ یہ غلطی کیسے ہو گئی؟ عجیب سی بات ہے. غلطی سے کوئی مطلب غلطی سے کہ وہ تھوڑی ہے کہ روزے میں پانی پی لیا, اس کا بات کر کے غلطی کیسے ہوئی آپ نے ایک دن پہلے؟ آپ یہ کام کر سکتے ہیں شک کی بنیاد پہ, اور اس کو سختی سے منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابو داؤد میں
جی ابو داؤد میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راوی حدیث بیان کرتے ہیں اس میں کہ جس شخص نے شک کا روزہ رکھا، شک کے دن کا روزہ رکھا، شاید چاند دکھ گیا ہو میں رکھ لیتا ہوں، اس سے والد تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. بالکل. تو اسی لیے غلطی ہو سکتی ہے. مطلب آپ کس بات کی غلطی ہو گئی؟ آپ کے پاس تو اب تو پوری ٹیم ہے جو آپ کو بتائے گی بھائی ہاں کل روزہ ہے، وہ بتائے گی نہیں ہے. تو آپ کو کون سی غلطی آ گئی کہ آپ اکیلے روزہ رکھ کے بیٹھ گئے کہ آپ کو معلوم، آپ نے کہا بھائی چاند میں شاید دکھ گیا ہو. نہیں ایسا ممکن ہو بھی سکتا ہے نا کہ جو ہے پوری اجتماعی طور پہ غلطی ہو جائے. عید کے بارے میں اگر ہمیں پتہ چلے اجتماعی طور پہ وہ عید تو ہو عید سکتا ایک دن پہلے تھی اور ہم نے جو ہے بعد میں کری، تو اس کی حدیث سے ملتی ہے نا، ابو داؤد میں مستنابر ملتی ہے کہ شہادت نہیں ملی اور مسلمین نے اگلے دن 30واں رمضان کا روزہ رکھ لیا. 2 دیہاتی آئے اور ایک روایت میں کہ قافلہ آیا اور انہوں نے آگے گواہی دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کل رات کو چاند دیکھا تھا. تو آپ نے وہ روزہ توڑوا دیا اور آپ نے فرمایا کہ اگلے دن ہم جو ہے وہ عیدگاہ جائیں گے. اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ اس کی تو ہمیں دلیل سنت سے ملتی ہے کہ اس میں کیا کرنا ہے پھر. ٹھیک ہے. لوگ کچھ لائیو کویشچن ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، ہم وہ لے لیتے ہیں. ایک سوال یہ تھا کہ کیا داڑھی چھوٹی کرنا یا داڑھی کو سیٹ کرنا، اس بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات تو گئی ہیں، داڑھی کو کھلا چھوڑ دو، داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو لٹکا چھوڑ دو. تو اس حوالے سے یہ ملتا ہے کہ داڑھی کو چھوٹا کرنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. باقی اگر آپ کی داڑھی ایک بالکل کیا کہیں کہ بے ہنگم سی ہو رہی ہے تو اس صورت میں جیسے بہت بڑی ہو گئی آپ کی داڑھی، آپ کو جو سنبھالی نہیں جا رہی ہے، بہت مطلب بے تکی معلوم ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں تو ہمیں ملتا ہے کہ ایک مدھ جو ہے وہ نیچے سے وہ کاٹ دے. پھر باقی جو خط منانا، اس کو سیٹ کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ صحیح نہیں. اچھا اسامہ رشاد صاحب کا سوال تھا کہ اگر کسی شخص کو جتنا قرآن مجید یاد ہے اور قیام اللیل میں وہ اسی کو اگر بار بار پڑھتا رہے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، پڑھ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لائیو کویسچنز مزید جو آئے ہیں وہ سوال یہ ہے ہمارے پاس کہ مسلم کے سودے پر سودا نہ کرو. تو ایک بھائی وہ پوچھتے ہیں کہ میرا کام مرچوں کا ہے جہاں بولی لگتی ہے اور ایک سودے پر دوسرا سودا ہوتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مرچیں وہ کہیں اور تو نہیں لگاتے نا تو مرچیں لگانے والا سودا نہ کیجیے گا. باقی جو ہے وہ اگر وہ بولی پہ بولی لگانے والا معاملہ کہہ رہے ہیں، سوال تو اسی طرح کا ہے کہ اصل میں واضح نہیں کر رہے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن بولی پہ بولی لگانا تو منع ہے. صحیح مسلم میں منع ہے. محمد سیف صاحب نے سوال پوچھا ہے رمضان میں گھر میں تراویح پڑھنا کیسا ہے؟ ہاں بالکل صحیح ہے، کوئی بات نہیں ہے. آپ جو ہے وہ گھر میں پڑھیں تو کوئی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، گھر میں ہی آپ پڑھیں. افضلیت بتا دیجیے آپ کے باجماعت تراویح پڑھنا زیادہ افضل ہے یا پھر؟ نہیں، افضل تو گھر میں پڑھنا ہے. نوافل جی واضح بات ہے بالکل، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ مسلم کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو نوافل کی ہے وہ افضل گھر میں ہے. تو اور سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل گھر میں پڑھتے تھے. باقی رمضان میں جو ہم باجماعت کا سلسلہ وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو انسان پڑھ دیتا ہے. گھر میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا تو وہ ایمان ہے نہیں نا کہ وہ ہم لازم پڑھیں، یا ایک جب روٹین بن جاتی ہے کہ ہم مسجد چلے جاتے ہیں تو امام کے پیچھے. ایک سب سے اہم بات یہ کہ اتنی کسی کو قرآن مجید یاد بھی نہیں ہے اور اتنا اچھا قرآن مجید کسی کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے. تو اچھا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ترتیب کے ساتھ پورا قرآن مجید جو ہے وہ ایک حافظ کے پیچھے وہ پڑھ لیتا ہے جا کے اپنی. ایک تو جا کے قیام کچھ تو کر ہی رہتے ہیں نا، کچھ رکعتیں، 4 رکعتیں، 2 رکعتیں، ایک تو نماز وہ پڑھ دیتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ایک ترتیب سے قرآن مجید سن لیتے ہیں. تو کچھ یہ کہ ایمان کی تازگی ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ گھر میں بھی یہ کام کر سکتا ہے تو وہ گھر میں کرے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سالار خان صاحب کے سوال ہیں کہ اکثر لوگ ہیئر ٹرانسپلانٹیشن یعنی مشین کے ذریعے سر کے بال لگواتے ہیں یا چہرے پہ لیزر مشین ذریعے اپنے رنگ کو جو ہے وہ گورا کرتے ہیں، تو اسلام میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رنگ گورا کرتے ہیں اس میں کیا ہے؟ نہیں، مشین کے ذریعے کریم سے بھی کر سکتے ہیں آپ اور جو ہے وہ فارمولات سے بھی کر سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ وہ چہرے کے بال اکھیڑنا منع ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ لعنت کی ہے. نہیں، سر کے بال لگانے کی بات. ہاں اس کے بعد میں اسی پہ آ رہا ہوں. پہلے یہ میں کہہ رہا تھا کہ اگر وہ چہرے کے بال کسی لیدر سے اکھیڑے جا رہے ہیں تو وہ تو منع ہے اور اس پہ لعنت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحیح بخاری میں. اور جو سر کے بالوں کی ٹرانسپلانٹیشن ہے نا، تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ممانعت کے اس میں آتی ہو.
کیونکہ اگر وہ آپ ہی کے جسم کے بالوں کو اس میں لگایا جاتا ہے، اور جو میں جہاں تک میرے علم ہے وہ انہی بالوں کو لگایا جاتا ہے کہ جو بال اکھیڑنے ہی ہوتے ہیں، تو اس کے بعد وہ بال خود ہی آپ کی اس کی گروتھ خود ہی بن جاتی ہے، جو ہیئر آتے ہیں وہ خود بخود پھر اس میں گروتھ آ جاتی ہے نا، کہ وہ اس کو پیون کاری کر دیتے ہیں. تو بال اکھاڑنا بنا ہے وہ بھی چہرے کے. تو اگر اس کو چھوڑ کے کوئی چیز کی جا رہی ہے تو اس حوالے سے کوئی ممانعت مجھے تو نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے. ان کا ایک اور سوال تھا کہ پوچھتے ہیں کہ منہاج المسلمین میں مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انگوٹھی چاہے سیدھے ہاتھ میں پہنے یا الٹے ہاتھ میں، لیکن نگینہ ہتھیلی کی طرف جو ہے وہ رکھنا ہے. تو کیا یہ نگینہ ہتھیلی کی طرف کرنا لازم ہے یا نہیں؟ کہہ رہے ہیں معذرت کے ساتھ آپ نے بھی نہیں، اس پہ نگینہ نہیں ہے، لائیو میں پہنی تھی اور نگینہ ہتھیلی کی طرف نہیں تھا. وضاحت فرما دیں. نگینہ نہیں ہے اس میں بھائی، دکھا دیں ذرا کیمرے میں فوکس. اس پہ نگینہ ہی نہیں ہے، نگینہ نہیں ہے. نگینہ نہیں ہے انگوٹھی میں سفیان صاحب کی انگوٹھی میں نگینہ اس نہیں پہ نگینہ میں نے نکلوایا ہوا ہے. تو اگر وہ ہوگا تو میں ضرور اس کو ہتھیلی کی سائڈ پہ رکھوں گا. جزاک اللہ. آپ نے اس کو یہ اس سے اچھا لگتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہمارے مسئلہ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، نوٹس کرتے ہیں، لیکن اس میں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس میں نگینہ موجود نہیں ہے بھائی میرے. اور یہ بات لادے میں جی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو آپ کو عمل کرنا پڑے گا کہ آپ جب انگوٹھی پہنیں گے تو اس کا اگر نگینہ ہوگا تو وہ نگینہ جو ہے وہ اپنے ہتھیلی کی طرف رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. پہلے ایک سوال کا جواب دے دیجیے. سید سیف اللہ ندوی صاحب نے سوال کیا ہے کہ مسافر کی مسافت کی کیا مقدار ہے، کہاں سے وہ اپنے سفر کا آغاز کرے اور کب قصر کرے اور کب تک کرے، مدلل بیان کر دیں. 3 عربی میل اس کی شہر کی حدود سے نکلنے کے بعد 3 عربی میل کا فاصلہ شہر کی حدود سے نکل کے 3 عربی میل جو ہیں وہ تک. اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے، 12 کلومیٹر یا 9 کلومیٹر. آپ جو ہے وہ احتیاط سے کام لیتے ہوئے زیادہ پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ قصر کر سکتے ہیں، اور جب تک قصر کر سکتے ہیں کہ جب تک کہ آپ سفر میں جب تک سفر میں جب تک آپ سفر میں ہیں اس کی کوئی مدت نہیں ہے. جو اصل میں غلط فہمی ہے وہ صحیح بخاری کی اس روایت سے کہ جو ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 دن مکہ میں قیام کیا تھا تو آپ نے قصر کیا تھا. اب 17 سے زیادہ کریں گے تو ہم قصر نہیں کریں گے. لیکن وہ ان کا قول جو ہے وہ راجح ہے، کیونکہ کیا نام ہے خود ابن عباس نے بھی اس کے بعد قصر کیا ہے اور 11 دنوں کو کیا ہے، جو کہ بلوغ المرام وغیرہ میں حافظ ابن حجر صاحب نے ترخیص میں بھی لکھی ہے ان روایتوں کو. اور سب سے اہم اس میں نقطہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہی 17 دن کا تھا. ٹھیک ہے. تب آپ 17 دن سفر میں رہے تو آپ نے قیام کی قصر کیا. جب آپ 17 دنوں میں واپس آ گئے، اپنے گھر تشریف لے آئے مدینہ یعنی کہ، تو آپ کا قصر خود بخود ختم ہو گیا نا. اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے 25 دن یا 20 دن اور آپ نے 17 دن اس میں قصر کیا ہوتا اور باقی کے 7-8 دن جو ہے وہ آپ نے قصر نہ کیا ہوتا، تو پھر یہ بات واضح تھی کہ بھائی 17 دن تک جو ہے وہ مدت بنتی ہے کسی مسافر کے قصر کرنے. لیکن جب سفر ہی آپ کا 17 دن کا ہے تو آپ قصر 17 دن. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن سفر کرنا ہوتا تو یقینی طور پر بات واضح ہے کہ وہ قصر بھی 20 دن کا ہی ہوتا. صحیح ہے. وہ سفر کے ایام ہی 17 دن کے تھے، اس وجہ سے جو ہے وہ قصر بھی 17 دنوں کا کیا ہی ہے. اور صحابہ کرام کی کافی ساری روایات ہیں کہ وہ آذربائیجان میں ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کا ملتا ہے کہ وہ اس وقت وہاں پہ آذربائیجان میں پتہ ہے برفانی علاقہ ہے نا، تو وہ وہاں پہ 6 ماہ تک پھنس گئے تھے راستے بند ہونے کی وجہ سے، تو وہ 6 ماہ تک قصر کرتے رہے. تو اگر آپ اسی طرح کسی سفر میں ہیں، اس پہ ایک بات اب یہ بات نکل آئی ہے تو میں اس کو ایک اور جملہ پہ اس میں ایڈ کرتا چلوں. لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے کام کاج کے حوالے سے ملک چھوڑ کے جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، سعودیہ جاتے ہیں، مڈل ایسٹ جاتے ہیں یا یورپ سائڈ جاتے ہیں، تو وہ جو ہے ان کا کام، ان کی جاب بھی لگ جاتی ہے، وہ وہاں پہ 10-10 سال گزارتے ہیں اور اس کے باوجود قصر کرتے رہتے ہیں. یہ چیز بالکل مجھے جو ہے وہ مناسب نہیں لگتی ہے کہ آپ ایک جگہ پہ 10 سال سے قیام پذیر ہیں، مقیم ہے نا وہاں پر. جی وہ لیکن لوگ کرتے ہیں نا، 10 سال سے قیام پذیر ہیں آپ وہاں پر، آپ کی نوکری بھی ہے، آپ کا گھر بھی ہے، آپ وہاں پہ آپ کا جانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ آپ جو ہے وہ قصر کر رہے ہیں 10 سال تک کے لیے. تو یہ بالکل غیر مناسب طریقہ کار ہے، کیونکہ دیکھیں سفر میں آپ کی بہت ساری چیزیں پھر آپ کی پھر رعایت ہے نا. جمعہ پھر آپ پہ فرض نہیں ہے،
آپ پہ روزے ساری آسانیاں ہو جائے وہ ایک جی طرح سے آپ مل جائے، روزے بھی فرض نہیں ہیں. اب آپ نے صرف نماز کے لیے تو قصر رکھی ہوئی ہے, باقی سب روزے بھی رکھ رہے ہیں آپ ظاہر ہے 10 سال سے, اور آپ جو ہے وہ جمعے بھی پڑھ رہے ہیں اور دوسری تمام چیزیں کر رہے ہیں, تو یہ چیز مناسب نہیں ہے. جب آپ ہاں اس شخص کے لیے ہے کہ جب کی نوکری نہیں لگی, وہ اسٹرگل کر رہا ہے وہاں پہ نا, ابھی اسے معلوم ہی نہیں ہے, سال ہو جاتا ہے لوگوں, 2 سال ہو جاتے ہیں وہاں رہتے ہوئے کہ ان کی نوکری نہیں لگ پاتی. تو اگر نوکری نہیں لگی ہے تو اس وقت تک تو سمجھ آتی ہے کہ ابھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا کہ شاید واپس جانا پڑ جائے. لیکن جب آپ کا اقامہ لگ گیا, یعنی مڈل ایسٹ وغیرہ میں تو اقامہ والا معاملہ ہوتا ہے نا, تو اس کا تو کنفرم ہو گیا کہ آپ 1 سال کی ہم یہاں پر ہیں, اگلے سال رینیو ہوگا. تو ان لوگوں کو اس پہ جو ہے نا وہ نظر ثانی کرنی چاہیے. محمد اسامہ صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ یہ بھی روہت سے متعلق ہے کہ اگر صرف پشاور میں چاند نظر آئے تو کیا پورے پاکستان میں روزہ ہوگا, اور ابھی اگر تو اس کا صرف جواب- کراچی میں چاند نظر آئے تو کیا پورے پاکستان میں روزہ؟ اس کا جواب دیا ہے نا میں نے, اس کا جواب دیا ہے کہ اگر آپ یہ مضافات نہیں ہے, مطلب قرب و جوار نہیں ہے, پشاور کے قرب و جوار میں ہی ہونا چاہیے. آپ کو اس کو پھر بھی اگر بہت زیادہ وہ کرنا ہے تو آپ اوقات کو دیکھ رہے ہیں نا, کہ جہاں پہ سحر و افطار کے اوقات, نمازوں کے اوقات تقریباً ملتے جلتے ہوں, تھوڑے سے آگے پیچھے, تو اس حد تک بھی آپ جا سکتے ہیں. لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کراچی کی سحری اور لاہور تک کی سحری میں آدھا گھنٹے کا فرق ہوتا ہے, آدھا گھنٹے سے بھی زیادہ کا فرق ہوتا ہے, آپ کے علم میں ہی بالکل ہوگا. ایسے ہی. جی, تو جب آپ کو اس طرح فرق ہے تو یہ تو کسی طور پہ مناسب نہیں لگتا. اچھا, عقیل خان کا سوال ہے کہ کیا نماز میں منہ چھپانا یا نماز میں آنکھیں بند کرنا کیسا ہے؟ منہ چھپانا منع ہے, ابو داؤد کی حدیث ہے کہ آپ نے منہ ڈھانک کے نماز نہیں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. باقی آنکھ بند کر کے نماز پڑھنے کے حوالے سے کچھ اختلاف ہے علماء کا. بعض کہتے ہیں کہ پڑھی جا سکتی ہے, بعض کہتے ہیں کہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم دیکھیں تو آپ کی آنکھیں کھلی ہوتی تھیں, وہ ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ نے گھر میں نماز پڑھی تو آپ نے نماز کو ختم اپنا توڑ دیا, اور چادر آپ نے اٹھا کے کہا کہ یہ چادر ہٹا دو, کیونکہ اس پہ نقش و نگار تھے. تو گویا کہ آپ کی آنکھیں کھلی تھیں, اور اگر وہ نقش و نگار کی وجہ سے نماز میں خلل آ رہا تھا تو آپ آنکھیں بند کر سکتے تھے. صحیح ہے. تو زیادہ قریب بار یہ لگتی ہے کہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھی جائے. اچھا, عبداللہ خان نے ایک سوال پوچھا ہے حالات حاضرہ سے متعلق کہ پتنگ بازی کرنا, بسنت منانا, یہ کیسا ہے؟ یہ ویسا ہی ہے بھائی, کیا میں کوئی اور نام لوں, کسی اور فیسٹیول کا نام لوں؟ بس وہ ایک فیسٹیول ہے جو رائج کیا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے, کون سی آپ کی کل سیدھی ہے اس معاشرے میں, تو ایک اور برائی صحیح. باقی اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بسن منانا یا وہ پتنگ بازی کرنا, اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور ایک ایسا فیسٹیول ہے کہ جو ویسے تو یہ ہندوانہ میرے خیال سے وہ ہے طریقہ کار ہے جو ہمارے یہاں پہ ہی منایا جا رہا ہے. ویسے اس کے بہت سارے نقصانات پہلے ہو چکے ہیں تو پابندی لگ گئی تھی, اب شاید دوبارہ اجازت مل گئی ہے, اور اس کے لیے کافی انہوں نے وہ کی ہے, سیفٹی کی ہے, تو اس کے بعد اس کو اسٹارٹ کیا ہے. لیکن اس کا دین سے, شریعت سے, اسلام سے, قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں ایک ملکی طور پہ ہو سکتا ہے تو وہ کر رہے ہیں, اب اس کو ہم کیا کہیں. ٹھیک ہے. حذیفہ اسلم خان نے سوال پوچھا تھا کہ کیا ڈاکٹر ذاکر نائک اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب صحیح بات کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو ان کو دعوت کیوں نہیں دی جاتی جماعت میں شمولیت کے لیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جتنے بھی اسلام کی دعوت دینے والے ہیں ان میں سے لوگ صحیح بات بھی کرتے ہیں اور غلط بات بھی کرتے ہیں, حتیٰ کہ وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں, میں بھی ہو سکتا ہوں. تو کسی کی کوئی بھی بات 100% ہم نہ کہتے ہیں وہ کوئی شخص 100% درست بات کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی 100% غلط بات کر سکتا ہے. 2 شخصیات کا جن کا نام لیا ہے, ان کی تو کوئی دعوت ہی نہیں ہے نا, ان کا نہ کوئی پلیٹ فارم ہے اور نہ ان کا کوئی طریقہ, نہ کوئی دعوت ہے. انفرادی طور پہ وہ بات کرتے ہیں اور انفرادی حیثیت پہ ہی رہتے ہیں, تو ان کے ساتھ کیا کرنا. باقی دعوت ان سب کو پہنچی ہوئی ہے, سب کو پہنچی ہوئی. جی جی دونوں کو پہنچی ہوئی ہے. تو انجینئر صاحب تو باقاعدہ جماعت سے کئی بار نام بھی دیتے ہیں, بتاتے بھی ہیں, اور ان تک تو ہمارے احباب جا بھی چکے ہیں, اور وہ بلکہ ہماری کتابوں کے حوالے بھی دے چکے ہیں, ہماری نماز کے بارے میں بات کر چکے ہیں. باقی ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ تو آپ کو بتا نا, وہ تو خود کہتے ہیں میرا یہ ڈومین ہی نہیں ہے کہ میں مسئلے مسائل میں یا فرقہ واریت میں یا اس چیز میں پڑھوں. میرا ڈومین تو یہ ہے کہ میں جو ہے وہ غیر اسلامی لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں, بین المذاہب پہ جو ہے نا وہ اس پہ ان کا عبور ہے. اور اس حد تک ہم ان کے ساتھ ہیں کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ تمام فرقوں کے نام نہیں ہونے چاہیے, ہمارا نام مسلم ہے, وہ بھی یہ کہتے ہیں. یہ بات انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں. باقی ان کی کوئی علیحدہ سے دعوت نہیں ہے کوئی جس کو ہم دیکھیں یا جس کی طرف وہ ایک دائی بن کے بیٹھے ہیں,
اور اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں اور اصلاح کر رہے ہیں، تو اس میں کچھ چیزیں وہ غلط بھی کرتے ہیں جس پہ ہمیں سخت اختلاف ہے بعض چیزوں پہ، اور بعض چیزوں پہ ہم ان کے اتفاق کرتے ہیں. مطلب ان دونوں صاحبان کو ہماری جانب سے دعوت پہنچی ہوئی ہے، جی جی 100% ان کو کتابیں بھی پہنچی ہوئی ہیں اور دعوت بھی پہنچی ہوئی ہے، ہم نے اپنا کام کیا ہوا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، ایک سوال ہے وسیم خان صاحب کا کہ کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز میں بہت کنفیوژن ہے کہ کیا جمعے کے دن زوال ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو اس وقت میں مساجد میں اکثریت نوافل ادا کر رہی ہوتی ہے، تو اس کے جواز کی کوئی واضح دلیل دے دیں، اور اگر دلیل نہیں ہے تو کیا پھر ہمیں انہیں روکنا نہیں چاہیے جو زوال کے وقت نماز ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ غلط مشہور ہے کہ جمعے کے دن زوال نہیں ہوتا، یہ بات غلط مشہور ہے، غلط العام مشہور ہے. بعض یہ سمجھتے ہیں کہ جمعے کے دن زوال ہی نہیں ہوتا، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے قرآن و حدیث میں کہ جمعے کے دن زوال نہیں ہوتا. زوال تو ہر دن ہوتا ہے، تو وہ جمعے کے دن بھی ہوتا ہے. رہی بات نوافل کی، جن اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کو منع فرمایا اس میں زوال بھی ہے. ٹھیک ہے، نوافل کا جہاں تک تعلق ہے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں نوافل نہیں پڑھنے چاہیے. جو لوگ جتنی دلائل دیتے ہیں وہ بالکل کمزور دلائل ہیں، کہ وہ جیسے صحابی یا کا بیان کرتے ہیں کہ وہ بیٹھتے تھے تو جا کے بس وہ امام کے آنے تک جو ہے وہ نوافل پڑھتے رہتے تھے، کہ اس پہ یہ تو نہیں ہے نا کہ کیا زوال کے وقت بھی پڑھتے تھے یا نہیں. رہی بات تحیت المسجد کی، تو وہ تو کسی بھی وقت میں پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ وہ نفل نہیں ہے، وہ جو ہے وہ آپ کا لازم عمل ہے جو کہ آپ نے مسجد کا حق ادا کرنا ہے. اس میں بھی میں سمجھتا ہوں احتیاط، اگر آپ یہ کہنے کہ زوال کے وقت اگر ہو جائے تو 5-10 منٹ کے لیے آپ اس کا انتظار کر لیں اور اس کے بعد آپ تحیت المسجد آپ کہہ رہے ہیں کہ فرض ہے، وہ لازم ہے جی. نماز بھی تو نفل نہیں ہے، اس پر ہی پڑھی جائے گی نا کہ جس وقت پر ثابت ہو. لازم نماز مطلب جو فرض نماز ہے جیسے تحیت المسجد ہے، وہ بھی ہم زوال کے وقت تو نہیں پڑھیں گے نا. میں کہ احتیاطی رویہ تو یہی ہے، لیکن اگر کوئی تحیت المسجد پڑھ لیتا ہے نا تو وہ نفل نہیں ہے نا، یہ میں بتا رہا ہوں. جیسا کہ عصر کے بعد نماز کوئی نہیں ہے، نماز نہیں ہے. اگر جنازہ ہو جائے گا تو آپ پڑھیں گے نا، عصر کے بعد جنازہ پڑھیں گے. وطر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، کوئی نماز ہی نہیں ہے، ذا صلاۃ بعد وطر، تو جنازہ ہوگا وہ بھی پڑھیں گے آپ. کہ مسجد جائیں گے تو مسجد بھی پڑھیں گے آپ. تو وہ جو نماز نہیں ہے وہ نفلی منع ہے. عصر کے بعد ہوگا، فجر کے بعد منع ہے جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا. تو یہ سارے جو ان میں نوافل منع ہے، تو یہ جو سارے معاملات ہیں یہ تو آپ کو کرنے پڑیں گے. اس حوالے سے تحیت المسجد بھی اس کا جز ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں تحیت المسجد کوئی نفل نماز نہیں ہے، وہ تو آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو کھڑا کر دیا تھا صحیح بخاری میں کہ بھائی تم نے پڑھی نہیں پڑھی پڑھو، ہلکی پڑھو لیکن پڑھو. تو 2 رکعت کھڑے ہو کے پڑھوانا مطلب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہر حال میں پڑھنی ہے. جی ٹھیک ہے. صبور خان نے ایک سوال پوچھا ہے، کیا مسلمان پر کلمہ پڑھنے والے پر کفر و شرک کے فتوے لگائے جا سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کا یہ اختیار ہی نہیں ہے، کسی بھی شخص کا یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی شخص پر یہ فتویٰ لگائے کہ تو کافر ہے یا تو مشرک ہے، تو منافق ہے یا تو فلاں ہے. تو یہ ساری جو وہ اس طرح کی چیزیں ہیں اس سے احتیاط برتنی چاہیے. آپ قرآن کی آیات بتائیں جو کفر و شرک کی ہیں، حدیث بتائیں جس پہ معلوم ہو کفر و شرک ہے، لیکن معین کسی شخص کو یہ کہنا آپ کو یہ اختیار دیا نہیں نا. جن کو کافر اللہ نے کہا ہے وہ کافر ہیں، جن کو مشرک اللہ نے کہا ہے وہ مشرک. میں کیوں کہوں؟ میں اپنی زبان سے کہہ کے کیوں اللہ کیا پکڑا جاؤں؟ تو محتاط رویہ یہی ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی بھی شخص پہ اس طرح کا فتویٰ نہیں لگانا. آپ اپنے حساب سے اپنے آپ کو مومن بنائیں نا، آپ اس کے کام میں لگ جائیں. ٹھیک ہے جی. سمیہ خان نے سوال پوچھا ہے کہ ہم عمرے پہ جاتے ہیں تو ایک سفر میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ یہ سوال متعدد لوگ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کرتے، لیکن وہ پھر بھی اپنی ہے. دیکھیں اگر آپ سنت کے حساب سے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ٹوٹل 4 عمرے کیے ہیں. کتنے؟ صرف 4 عمرے کیے، اور 4 عمرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ سفر میں کیے ہیں. صحیح ہے. اچھا اس پہ 2-3 باتیں آپ کیونکہ ایڈ کرتے چلے جائیں. اب جیسے ہر سال عمرہ کرنا، بعض سال میں 2 عمرے کرنا، کوئی بات نہیں ہے، اس میں مضائقہ نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ کوئی آدمی عبادت کے لیے جا رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عابد کون ہو سکتا ہے؟ اور آپ کے تو مکہ تھا بھی آپ کے قریب میں، تو آپ بھی ہر سال جا سکتے تھے، لیکن آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا. تو آپ کی زندگی کے ٹوٹل 4 عمرے ہیں، اور وہ بھی سارے آپ کے الگ الگ سفر میں. سنت کا اگر آپ نے بالکل
مسنون کام کرنا ہے تو آپ کو ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرنا چاہیے. ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ہے. جی اگر آپ نے بالکل سنت کے عین مطابق کام کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے, تو وہ تو یہی بنتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ نے ایک عمرہ ذوالحلیفہ سے کیا ہے جو مدینہ سے آپ جاتے ہیں, ایک عمرہ آپ نے جیرانہ سے کیا ہے جو آپ جنگ حنین سے آ رہے تھے, ایک عمرہ جو ہے وہ آپ نے حج کے ساتھ کیا ہے جو آپ حج پہ گئے تھے, حج پہ گئے تھے جب کیا تھا. اور ایک عمرہ آپ نے اس کے علاوہ کیا ہے. تو اگر اس حساب سے آپ مسنون طریقہ دیکھیں تو وہ یہی بنتا ہے. ہاں اب اس میں اس کی رعایت والی بات کروں تو وہ یہ کیونکہ بڑا مہنگا بالکل یہ معاملہ ہو چکا ہے عمرے پہ جانے کا, تو آدمی یہی سوچتا ہے کہ اتنے پیسہ میں نے جمع کیا, جوڑ کے بندہ پیسے جمع کرتا ہے, پھر وہ اس کے بعد جو جاتا ہے عمرے پہ پھر اس کے دماغ میں ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ اب پتہ نہیں اس کے بعد میں کبھی آ پاؤں بھی نہ آ پاؤں. تو وہ اس حوالے سے وہ عمرہ اگر وہ 2 یا 3 عمرے کر لیتا ہے تو اس کے لیے چھوٹ رعایت ہو سکتی ہے, لیکن اس میں آپ انہی مقامات یعنی کہ جو میقات آپ انہی میقات پہ جائیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. صحابہ اکرام میں سے کسی تاریخ میں کسی ایک صحابی سے یا تابعی سے نہیں ملتا کہ اس نے حرم میں آنے کے بعد دوبارہ حرم سے نکل کے کسی میقات پہ جا کر پھر احرام باندھ کے عمرہ کیا. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اب یہ معاملہ بڑا مشکل ہو چکا عمرے پہ جانے کا, تو اس حوالے سے اگر آپ کریں تو پھر آپ ان میقات پر جائیں کہ جن میقات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات بتایا ہے. کیونکہ میں اسپیسیفکلی جو ہے وہ مسجد عائشہ کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس پہ جا کے ایک فیشن بن گیا نا, 10 دن گئے ہیں بھائی میں نے 20 عمرے کر لیے, تو وہ 20 عمرے کرنا جو ہے نا وہ نہیں, اس میں سے ایک عمرہ بھی مقبول ہونا چاہیے بس. تو وہ مسجد عائشہ صبح جا رہے ہیں عمرہ کر رہے ہیں, پھر شام میں جا رہے ہیں پھر عمرہ کر رہے ہیں, یہ طریقہ بالکل بھی سنت کے مطابق نہیں ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو مسجد عائشہ والا مقام ہے وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے لیے میقات بتلایا تھا. اس کے وہ تنعیم جگہ تھی, وہ بھی اس لیے کہ جب وہ حج پہ گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو وہ اذیت مہانہ کی وجہ سے عمرہ نہیں کر پائی تھی. تو جب سب کا حج ہو گیا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرا تو عمرہ رہ گیا, تو آپ نے ان کو خاص کہا کہ اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ وہاں چلے جاؤ تنعیم, اور وہاں سے پھر احرام باندھ کے عمرہ کر کے آپ آ جائیں. اس کے بعد کبھی کسی صحابی نے تنعیم کی جگہ سے عمرہ نہیں کیا ہے, نہیں کیا جی عمرہ نہیں کیا ہے. تو مسجد عائشہ اسی کو آج مسجد عائشہ کے نام سے بتایا جاتا ہے. تو اس لیے آپ انہی مقامات پہ جائیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جیسے آپ اگر جا رہے ہیں تو آپ ایک تو مدینہ سے ذوالحلیفہ ہے آپ کا, آپ طائف چلے جائیں, طائف سے آپ کے واپسی میں اترتے ہوئے کنڈ المنازل آتا ہے, وہ بالکل ایک میقات ہے, وہاں پہ آپ جا کے کر سکتے ہیں. آپ حنین جہاں پہ جنگ حنین ہوئی تھی وہاں سے حنین کے مقام سے آپ ادھر جیرانہ جو جگہ ہے وہاں پہ وہ میقات ہے جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احرام باندھا تھا. تو یہ 2-3 مقامات ہیں, آپ بالکل وہاں سے عمرہ کریں جا رہے ہیں تو. ٹھیک ہے. فیصل یوسف صاحب کا ایک سوال ہے, اس میں ویسے آپ وضاحت کر ہی چکے ہیں کہ جی طلباء جو پاکستان کے مختلف علاقوں سے کراچی میں پڑھنے کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں 4 یا 5 سال دوران تعلیم, تو وہ نمازوں کی قصر کرتے ہیں. تو یہ پوچھنے کہ یہ عمل کیسا ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ فیصل یوسف صاحب. یہ طالب علم ہے, سائل ہے, ایک سوال سائل ہیں. تو دیکھیے جو اپنے ادھر سے آ رہے ہیں کیا کہتے ہیں علاقوں سے اور کسی خاص مقام پہ, تو اب وہ میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ اس چیز کا سب سے بہتر فیصلہ وہ شخص خود کر سکتا ہے کہ جو سفر پہ نکل آئے کہ میں مسافر ہوں یا نہیں ہوں. اگر وہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں مسافر ہوں, میں مسافر والی تکلیف میں ہوں اور سفر والی میرے ساتھ رخصت ہونی چاہیے, تو وہ کرے. ٹھیک ہے. ایک سوال اور ہمیں لائیو ریسیو ہوا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وضو کے فرائض ہیں اور غسل کے بھی فرائض ہیں, اور کچھ چیزیں اس میں واجب اور سنت ہیں, تو اس کی کیا حقیقت ہے, اس کی وضاحت کر دیں. یہ ساری فقہ کی باتیں ہیں. جتنا کچھ آپ نے غسل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, جو کام وہ آپ نے غسل میں کرنے, اور جتنا آپ نے وضو میں کیے ہیں سارے کام وہ آپ نے وضو میں کرنے. اس میں کیا فرائض اور کیا وہ یہ ساری جو ہے وہ فقہی اصول ہیں. آپ نے ہاتھ بھی دھونے ہیں, منہ بھی دھونا ہے, کلی بھی کرنی ہے, کونیاں بھی تک آپ نے ہاتھ دھونے ہیں, چہرہ دھونا ہے, یہ سارے کام آپ نے کرنے. اب اس میں کیا آپ بتائیں کہ وہ فرائض ہیں, سارے کام کرنے ہیں آپ نے.
اسی طرح غسل کے سارے کام آپ نے کرنے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے سنت کے مطابق، وہ سارے اعمال آپ نے کرنے ہیں۔ عقیل خان صاحب کا ایک سوال ہے کہ اگر گھر مسجد کے قریب ہو تو خواتین تراویح پڑھ سکتی ہیں امام کے ساتھ؟ صحیح پڑھ سکتی ہیں نا، وہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے الگ سے قاری مقرر کیا تھا نا خواتین کے لیے، تو وہ انہیں کے لیے تھا کہ وہ مسجد میں تو پڑھ رہے تھے، وہ لوگ ان کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور خواتین کی پابندی ہماری صرف مسجد میں جانے کی ہوتی ہے، بازاروں میں اور دوسری جگہ جانے میں کوئی پابندی نہیں رکھتے ہم لوگ۔ اچھا، وہ ایک سوال جو ہم نے ابھی پوچھا تھا کہ جس بارے میں ان کی وضاحت نہیں تھی، جو بولی لگانے کے حوالے سے تھا، تو انہوں نے ایک دوبارہ تفصیل بھیجی ہے کہ مرچ، دھنیا، گندم اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کی بولی لگتی ہے منڈی میں، جس کی بولی زیادہ ہوتی ہے اس کو مال دیا جاتا ہے، تو کیا یہ حلال ہے یا نہیں؟ کیونکہ میرے حساب سے پورے پاکستان میں بولی پر ہی کام ہوتا ہے، اور ثابت مرچ کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے وہ جو ڈھیر رکھتا ہے نا، ڈھیر کیا کہتے ہیں اس کو، جو اندازے سے جو نئی درخواست بھی کی ہے کہ بھائی اس کا جواب ذرا مدلل اور واضح کر کے دے دیں، کیونکہ کروڑوں لوگوں کے کاروبار کا یہی کون سا ان کو مدلل نہیں ملا جواب بات ہے، وہ تھوڑی سی وضاحت چاہ رہے ہیں۔ مطلب وہ ظاہر سی بات جتنا جواب ہوگا اتنا ہی دوں گا نا۔ تو اس میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو بولی پہ بولی لگانا منع ہے، وہ جس چیز کا معلوم ہونا اس پہ منع ہے۔ یہ جو آپ بات کریں نا، یہ جائز ہے، یہ جو بات کریں نا یہ درست ہے کہ جب آپ ڈھیر ہوتے ہیں نا، ڈھیر کیا کہتے ہیں اس کو، ایک ورڈ کہتے ہیں میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہ جب ہوتا ہے اس پہ آپ بولی لگاتے ہیں، جیسے منڈی میں یہ کام ہوتا ہے، جو منڈی میں یہ بولیں لگتی ہیں یہ درست ہے، کیونکہ یہ حدیث میں ملتی ہے اور منہاج مسلم میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ جب اس پہ جو کیا کہتے ہیں ایک اندازے سے چیز جمع کی جاتی ہے تو وہ اس پہ بولی لگائی جا سکتی ہے۔ جو بولی پہ بولی لگانا منع ہے نا، وہ چیزیں ایک اسپیسیفک موبائل میں نے رکھ دیا جیسے ٹھیک ہے کہ بھائی اس کی 2 لاکھ، ہاں آکشن جیسے کہتے ہیں، وہ منع ہے۔ یہ جو بات کریں میں اب ان کی بات سمجھ گیا کہ وہ منڈی میں جو کام ہوتا ہے نا، وہ فروٹس پہ بھی ہوتا ہے، وہ سبزیوں پہ بھی ہوتا ہے، وہ درست ہے، اوپن مارکیٹ ریٹ ہو جاتا ہے، اوپن مارکیٹ ریٹ ہوتا ہے، اور وہ ایک ڈھیر پہ ہوتا ہے یار، وہ اس کا ایک میرا ذہن میں ورڈ نہیں آ پا رہا ہے، تو وہ ہوتا ہے، تو وہ درست ہے ان کی بات۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو رمضان سے متعلق بھی ہے، تو اس پر وضاحت ضروری ہے کہ روزہ افطار کی جو دعا ہے، جی، کہ آپ کو پتہ ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ ابو داؤد کی ہی روایت ہے، لیکن وہ ضعیف سند کے ساتھ ہے، اللہم انی لک صمت والی۔ جی جی، اس کے بدلے میں جو صحیح روایت ہم پیش کرتے ہیں ذهب الظمأ وابتلت العروق والی، جی، تو اس کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس سے گویا یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو دعا ہے وہ افطاری کے بعد پڑھنی چاہیے، اور اسی پر مختلف علماء نے یہی وضاحت پیش کی ہے کہ ترجمے سے یہی مطلب ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھ کے افطار کریں اور اس دعا کو افطار کے بعد پڑھیں۔ تو اس میں جماعت المسلمین یا جو صحیح موقف ہے وہ کیا ہے، ذرا بتا دیں۔ دیکھیے کبھی بھی دعا کے ترجمے سے تھوڑی اندازہ لگایا جائے گا کہ کون سا کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ عربی ایک بہت وسیع زبان ہے، بہت وسیع لینگویج ہے، اس کا کبھی بھی آپ اردو ترجمے سے کوئی چیز اخذ نہیں کر سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات، جو لوگ اس کو ترجمے کی وجہ سے صرف کر رہے ہیں تو وہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہ عربی زبان کی وجہ سے، آپ اردو کی ترجمے کی وجہ سے عربی زبان پہ آنے والے جملوں کو آپ اپنے حساب سے رائج نہیں کر سکتے۔ جو حدیث ہے، حدیث کے الفاظ عربی میں کیا ہیں جس کو یہ لیتے ہیں، پہلی چیز تو کیا ہے وہ اللہم انی لک صمت، جو ابو داؤد کی حدیث ہے نا، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ الفاظ ہیں۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک، یہ بیچ میں جو اضافے ہیں وہ علیحدہ ہیں، وہ اس روایت میں ہے ہی نہیں۔ اچھا، اس روایت کی سند ضعیف ہونا تو مطلب دن کی روشنی کی طرح ہے، مرسل روایت ہے، اس پہ تابعی ہے، تابعی جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، صحابی بیچ کا ہے ہی نہیں، یعنی کہ ایک تابعی جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہی نہیں ہے تو اس کو یہ روایت کیسے پہنچ گئی، اس کے بیچ میں ایک رابطہ صحابی کے ذریعے ہوتا ہے، صحابی بیچ میں ہی نہیں، تو یہ حدیث تو ہو گئی یہ روایت ضعیف۔ اس میں الفاظ کیا ہیں آپ دونوں کو دیکھیے گا، افطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ عربی متن ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کیا تو آپ نے یہ دعا پڑھی، یہی ترجمہ دنیا جہاں کرتی۔ اس کے بالکل نیچے ہی روایت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بھی یہی سیم عربی متن ہے، افطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، عربی کے حساب سے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار فرمائی تو آپ نے یہ دعا پڑھی۔
یہ جو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو اردو متن بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ گویا کہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ افطاری کے بعد ہے، تو ہمیں یہ چیز حدیث سے ملنی چاہیے نا کہ بعد افطاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ عربی میں یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کی نبی سے افطار کرنے کے بعد یہ الفاظ فرمائے کہ اللہم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الرجل انشاءاللہ. ایسی کوئی چیز نہیں ہے، صرف اور صرف اردو ترجمے کی وجہ سے یہ چیز کی جا رہی ہے. کسی مہمان کے افطار کی جاتی ہے تو اس متعلق جو دعا ہے اس میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ افطار کے بعد پڑھنی ہے. وہ کون سی؟ جب کسی مہمان کے افطار کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں نا کہ افطار عندکم الصائمون واکل طعام. جی جی وہ تو ملتا ہے نا، وہ تو افطاری کی بات ہے. جی جیسے آپ کسی کے گھر مہمان نوازی میں آپ اللہ بارک رحم پڑھتے ہیں تو وہ کھانے کے بعد ہی پڑھتے ہیں نا، تو یہی وہی ہے آپ کھانے کے بعد آپ وہاں جب یہ جو ہماری روایت کی گئی ہے وہاں پر عربی متن یہ بتا رہا ہے کہ وہ بعد میں پڑھی. جی جی تو اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ افطار کرنے سے پہلے پڑھنی ہے ذهب الظمأ والی. مطلب آپ افطر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کہ رسول نے جب افطار کی تو آپ نے الفاظ پڑھے. آپ صرف اردو ترجمے کی بنیاد پہ آپ یہ کر رہے ہیں نا. اچھا آپ اس کے اگینسٹ جو روایت پکڑے وہ ہے ہی ضعیف، وہ تو ہے ہی ضعیف. تو آپ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے ذهب الظمأ پیاس چلی گئی، وابتلت العروق رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ. اجر کب ثابت ہوتا ہے؟ کوئی بھی کام کرنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد نا. روزہ کھلا اجر ثابت ہو گیا. تو آپ یہ مطلب روزہ اس کے لیے افطاری پوری کرنے کے بعد کی کیا ضرورت ہے؟ پیاس تو نہیں گئی نا، لیکن ہم نے نہیں آپ تو پورا ترجمہ لے نا بھائی. وثبت الاجر اجر ثابت ہو گیا. اجر کب ثابت ہوگا؟ جب روزہ کھلے گا. بالکل یا پوری افطاری کے بعد ہوگا. انشاءاللہ کے لفظ بھی تو ہے آگے. تو پوری تو پھر پیاز بھی انشاءاللہ پہ چلا رکھا ہے نا. سب چیزوں کے لیے نا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی جڑی ہے نا. انشاءاللہ صرف اجر کے لیے ہے نا. نہیں ساری چیزوں کے لیے. پھر آپ اگر پیاز کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نا وہ پیاز، آپ کے اردو میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام ہونے والا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہو گیا. آپ کے کوئی کام اردو میں بھی ہماری مطلب زبان میں بھی اگر آپ سنیں نا کہ بس وہ میں آ ہی گیا. قرآن مجید جیسے کہ ہوتا ہے کہ میں ابھی آپ کے گھر کی طرف آ رہا ہوں تو اگر میں گلی سے ایک گلی دور ہوتا ہوں آپ کا فون آتا ہے تو میں کہتا ہوں میں آ گیا. آپ اس کا مطلب ہے کہ میں نے جھوٹ تو نہیں کہا نا آپ سے. یہی مقصد ہے کہ میں بس پہنچ گیا. آپ کے اگر آپ اردو کے سینس میں بھی لیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بس پیاز اب ختم ہو گئی، بس ابھی پانی پی لیں گے، ابھی رگیں تر ہو جائیں گی. تو وہ اردو کے حوالے سے بھی وہ چیز درست ہے. اچھا قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے اس طرح کا انداز کہیں استعمال کیا ہے کہ جو مطلب پڑھنے کو ایسا لگے گا کہ وہ جو ہے وہ آگے آنے والے وقت کے بارے میں بات ہو رہی ہے لیکن وہ کام ہو چکا ہوتا ہے، یا ایسا ہے کہ قیامت کے بارے میں کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. سارا کچھ ہے ہی اسی طرح. اذا الشمس کورت، اذا السماء انشقت، یہ ساری جو ہے قرآنی جو جتنی یہ ہیں کہ وہ سبھی ماضی کی صیغہ ہیں. ماضی کے صیغے سبھی ماضی ہوئی. جی جی جو کام ہوا نہیں ہے، لیکن اس کی بہت ساری لوگ توجیحات پیش کرتے ہیں علماء. اس لیے میں نے وہ مثال دینا نہیں مناسب سمجھی، لیکن آپ کو میں نے اردو کی مثال دی کہ بہت سارے کام اردو میں بھی ابھی ہوئے نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں کہ ہو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کام ہونے کے بعد ہی ہوں گے. عبد المنان شاہ صاحب کا سوال ہے کہ محترم سفیان صاحب، آپ نے فرمایا کہ زوال کے وقت فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے جس کے ثبوت میں آپ نے عقلی دلائل دی ہے جبکہ نقلی کوئی دلیل نہیں دی. نہیں میں نے کب کہا یہ تو کہا ہی نہیں کہ زوال کے وقت میں فرض پڑھے جا سکتے ہیں، کیونکہ تو کہا ہی نہیں ہم نے. آپ نے عصر کے بعد نماز جنازہ کا ذکر کیا اور وطر کے بعد کوئی نماز نہیں. سوال یہ ہے کہ جو علت زوال کے وقت کی حدیث میں بیان ہوئی ہے کیا یہی علت عصر کے بعد اور وطر کے بعد کی بھی ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ شاید وہ کچھ غلط سمجھ گئے ہیں. زوال کے وقت میں نے کب کہا کہ فرض ادا کیے جا سکتے ہیں؟ یہ نہیں کہا میں نے، یہ بات تو نہیں کہی ہم نے. کہا نا کہ تحیۃ المسجد جو ہے وہ لازم فرض جیسی نماز ہے. پوری بات پھر سنی نہیں نا. احتیاطی رویہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ احتیاطی رویہ یہ کہ لوگوں نے جس شخص کا سوال تھا وہ نوافل سے متعلق تھا، تو چلتی ٹرین میں جب سوار ہوتے ہیں تو مشکل پیش آ جاتی ہے انسان کو. اس پہ جو بات بتائیے جو صاحب تھے کون تھے مجھے یاد نہیں کن کا نام تھا، تو ان کا سوال یہ تھا کہ لوگ اس وقت نوافل ادا کر رہے ہو، یہی سوال تھا نا. جی جی. تو اس پہ بتایا میں نے یہ کہ زوال کے وقت میں نوافل تو کسی صورت نہیں پڑھ سکتے آپ. جو تحیۃ المسجد اگر کوئی شخص ادا کر رہا ہے، کیونکہ ایسا ہمارے یہاں ہوتا ہے، تحیۃ المسجد ادا کیے جا رہے ہوتے ہیں. احتیاطی رویہ میں آپ کو بتایا، احتیاطی رویہ یہی ہے کہ آپ نے اس وقت میں نماز نہ پڑھے، یہی بہتر طریقہ ہے. اور رہی بات اس کی کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، وہاں پہ علت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ یا وطر کے بعد وہاں پہ لا لی لفظ جنس لگا ہوا ہے، لا صلاۃ بعد العصر یا لا صلاۃ بعد الوطر،
کہ کوئی نماز نہیں ہے. لا کا مطلب لا لی نفی جنس لگا ہوتا ہے, وہ جنس کی نفی کر دیتا ہے, یعنی کسی قسم کی کوئی نماز نہیں ہے وطر کے بعد. لیکن جنازہ وطر کے بعد بھی پڑھا جائے گا, اس پہ پوری امت کا اجماع ہے. اگر کسی شخص کا رات میں انتقال ہو جائے گا عشاء کے بعد اور آپ وطر پڑھ چکے ہیں, تو جلدی تدفین اگر آپ کریں گے تو آپ وہ جا کے وطر کے باوجود پڑھنے کے باوجود آپ جو ہے وہ ان کا جنازہ ادا کر سکتے ہیں. مسجد بھی جائیں گے تو بھی تحیۃ المسجد آپ ادا کر سکتے ہیں. اچھا, وہ جو آپ کو دوبارہ وہی بات ہے کہ جو بولی کے متعلق آپ نے وضاحت دی ہے, تو ان کا دوبارہ اس پر ایک سوال یہ آیا ہے کہ بھائی کوئی دلیل تو دے دیں کہ کہاں ملے گا یہ کہ اس مستند احمد میں ہے, جو ہے وہ مستند احمد میں حسن سرکار, میں نے آپ کو کہا نا منہاج المسلمین میں بھی ہے, تو آپ اس کا وہ بولی والا باب یا وہ خرید و فروخت والا دیکھیں گے نا تو انشاءاللہ اس میں بھی مل جائے گا. اور اگر آپ کہیں گے تو میں نے آپ کو ویسے بھی اس کا جو ہے وہ حوالہ بتا دیا ہے. ٹھیک ہے محترم, جزاک اللہ خیرہ. یہ کچھ سوالات ہم نے مکمل کرنے کی کوشش کی ہے. آئندہ ہمیں انشاءاللہ ایک اتوار کا اور موقع ملے گا رمضان المبارک سے پہلے, جی, کہ جس میں ہم مزید رمضان سے متعلق جو بھی سوالات ہیں ان کو لینے کی کوشش کریں گے.